اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 2۔ باب کا نام ہے سبق کی منصوبہ بندی، جس کا سوال نمبر 4 ہم آج پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 4 ہے، گاگن یا گاگنے کا تدریسی نشوونما کا فریم ورک کیا ہے؟ جواب، گاگن کا تدریسی نشوونما کا فریم ورک تعلیمی نفسیات کے معروف سکالر رابرٹ گاگن نے 9 ایسے تدریسی نکات کی نشاندہی کی ہے جن سے تعلم کو تقویت ملتی ہے۔ انہیں سبق کی منصوبہ بندی میں بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان نکات کو عموماً اساتذہ کی طرف سے تدریسی نشوونما کے فریم ورک کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ 9 نکات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، طلبہ کی توجہ حاصل کرنا۔ نمبر 1، سبق کے حوالے سے طلبہ کی توجہ حاصل کی جاتی ہے۔ سبق پر توجہ دلانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ مثلاً سبق کو طلبہ کے سابقہ تجربات سے جوڑنا، طلبہ کے روزمرہ کے معاملات سے سبق کا آغاز کرنا وغیرہ۔ نمبر 2 ہے، طلبہ کو مقاصد سے آگاہ کرنا۔ طلبہ کے سامنے سبق کے مقاصد واضح طور پر بیان کیے جانے چاہئیں، یعنی طلبہ کو بتایا جائے کہ وہ پڑھائے جانے والے سبق میں کیا سیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، پہلے سے حاصل شدہ تعلم کو ذہن میں تازہ کرنے کے لیے تحریک دینا۔ طلبہ کو پہلے سے حاصل تعلم کے ساتھ نئے سبق کو جوڑنے کے لیے استاد مختلف سوالات کے ذریعے پرانی معلومات کو طلبہ کے ذہن میں تازہ کر سکتا ہے۔ نمبر 4، مواد پیش کرنا۔ استاد طلبہ کے سامنے نئے تصورات پیش کرتے ہیں، ان کا مفہوم اور تفصیلات واضح طور پر بیان کرتا ہے تاکہ طلبہ اس سے ذہن نشین کر سکیں۔ نمبر 5 ہے، تعلیمی رہنمائی فراہم کرنا۔ تعلم کے لیے بہترین ماحول تشکیل دینے کے لیے اساتذہ سمعی و بصری اعانات کو بروئے کار لاتے ہیں۔ نمبر 6، مشق کے مواقع مہیا کرنا۔ نئے سبق کو ازبر کرنے اور مشق کے لیے اساتذہ طلبہ کو روزمرہ کی زندگی سے مثالیں اور مشق کے مواقع مہیا کرتے ہیں۔ نمبر 7، فیڈ بیک بہتری لانے کے لیے معلومات مہیا کرنا۔ طلبہ جب اسائنمنٹ مکمل کر لیتے ہیں تو استاد اس کی جانچ کرتا ہے اور اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کام کو درست کرنے کی ہدایت دیتا ہے۔ نمبر 8 ہے، کارکردگی کی جانچ یا جائزہ۔ یہ دیکھنے کے لیے طلبہ نئے تصورات کو کس حد تک سمجھ لیا ہے۔ جائزے کے مختلف طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، ان میں ٹیسٹ، پرچے یا امتحانات شامل ہوتے ہیں۔ یہ جانچ یا جائزہ روزانہ، ہفتہ وار یا ماہ وار بنیادوں پر ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 ہے، یادداشت یا فہم میں ترقی اور تبدیل شدہ صورتحال میں اطلاق۔ اساتذہ ایسی سرگرمیاں ترتیب دیتے ہیں جن سے طلبہ پڑھائے جانے والے سبق کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور انہیں بھول نہ پائیں۔ سیکھا گیا رویہ تب مستحکم ہو جاتا ہے جب طالب علم اس کا مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی جب تبدیل شدہ صورتحال میں طالب علم اپنے علم کا اطلاق کرتا ہے تو اس سے مکمل مہارت حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلبہ، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آتی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔